رہے تھے اور اب آپ کو لیے چلیں گے خیبر پختونخوا کے اس علاقے میں جہاں شہباز شریف دورے پر ہیں اور سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے وہ وہاں پہنچے ہیں اور امیر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب کو ڈیرہ اسماعیل خان کی سرزمین پر تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسے وقت میں جبکہ ہمارا یہ پورا علاقہ چاہے ٹانگ کی طرف ہو چاہے پروا کی طرف ہو یا آج یہاں بنسرائی کی طرف پہاڑ پور کی طرف، تو سیلاب کی وجہ سے جو متاثرین ہیں، اور یہاں تو اللہ کا فضل ہے لیکن بعض علاقوں میں قیمتی جانیں چلی گئی ہیں اور ان کے گھروں میں ماتم ہے، مکمل مکان گر گئے ہیں، لوگوں کے جزوی طور پر مکان گرے ہیں، در بدر ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ غریب آدمی وہ اگر اس کا سہارا دنیا سے چلا گیا ہے تو اب اس کو ظاہر ہے کہ سہارے کی بھی ضرورت ہے، اور اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح اب مزید آگے اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکے گا، اپنی نئی زندگی جو ہے وہ بنا سکے گا۔ تو اس میں تعاون کرنے کے لیے وزیر اعظم بذات خود تشریف لائے ہیں۔ گھر ہیں گر گئے ہیں، غریب آدمی کیسے اپنا گھر کو دوبارہ بنائے گا کہ وہ اس قابل ہو سکے کہ اس کے سائے میں وہ بیٹھ سکے، اس میں آرام کر سکے۔ تو اس کو سہارا دینے کے لیے جناب وزیر اعظم یہاں آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ایسے وقت میں جبکہ علاقے میں دکھ ہے، اور یہ صرف یہاں آپ کے علاقے میں نہیں، بلوچستان میں جہاں جہاں سیلاب آئے ہیں، سندھ میں آئے ہیں، صوبے میں اور ضلعوں میں آئے ہیں، خود بذات خود بنفس نفیس وزیر اعظم وہاں خود تشریف لے جاتے ہیں اور ان غریبوں کے دکھ کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں ان کا شکر گزار بھی ہوں اور انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ اگر ضیاء الرحمان ذرا آپ کے علاقے کے جو ضروری اس وقت آپ کی ضروریات ہیں اس پر کچھ گفتگو یا بریفنگ پرائم منسٹر صاحب کو دے سکیں تو ان کے لیے آپ کی مدد کرنے میں آسانی ہو سکے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، اور آپ حضرات سے ملاقات تو ہوئی لیکن ملاقات ایک ایسے موقع پہ ہوئی جبکہ علاقے میں ایک دکھ ہے، ایک تکلیف ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد میں پھر دعوت دوں گا پرائم منسٹر صاحب کو تاکہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان آئیں اور ہمارے میگا پروجیکٹس کا اعلان کریں۔ جہاں سے میاں محمد نواز شریف صاحب نے چھوڑا تھا وہیں سے ہم اب دوبارہ آغاز کریں۔ یہ 4 سال 3.5 سال جو کام معطل رہے ہیں، منصوبے بند رہے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ ترقی کا سفر شروع کریں گے، مل کر شروع کریں گے اور انشاءاللہ ان کا پہلے تو پروگرام ہی یہی تھا لیکن بیچ میں یہ سیلاب آ گئے تو اس کی وجہ سے اب ذرا شکل بدل گئی ہے ان کے دورے کی، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم پورا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آباد رکھے اور ہمارے اس دکھ کو اللہ تعالیٰ خوشی میں تبدیل فرمائے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، پرائم منسٹر صاحب کا شکر گزار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کا اپنی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے، ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کی طرف سے اور تحصیل پہاڑ پور کے عوام کی طرف سے میں تہ دل سے ان کا ممنون اور مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے جناب وزیر اعظم پاکستان صاحب،
یہ ان کے ہمارے پہاڑپور تحصیل میں 11 یونین کونسلیں ہیں، جس میں سے 5 یونین کونسلیں، جس میں یونین کونسل بندکرائی، یونین کونسل دھب شمالی، یونین کونسل کیچ، یونین کونسل بلوٹ اور یونین کونسل کڑی خیسور، یہ وہ ہیں جو سیلاب سے متاثر ہوئی ہیں. اس میں کچھ مکانات، کچھ دیہات مختلف ان یونین کونسلوں کے متاثر ہوئے ہیں. اور جناب وزیر اعظم صاحب، یہاں کے لوگوں کا تمام تر دار و مدار ان کی فصلوں پر، ان کے مویشیوں پر ہے، اور وہ فصلیں ان کی تمام تر جو ہے وہ برباد ہو گئی ہیں. اس کے بعد وہ اگلے پورے سال کے لیے کیا کریں گے، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. یہاں پر اسکارپ پروجیکٹ کے تحت نیشنل ڈرینیج پروگرام، یہ ایک واٹر سپلائی کا جو سیلابی ریلوں کے لیے قدرتی راستے تھے، 2005 اور 6 کے بعد اس کو صفائی اس کی بالکل بند ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے 2010-11 کا سیلاب نے ان علاقوں میں تباہی مچائی، اور آج پھر یہ علاقے سیلاب سے متاثر ہیں. اور میں یہاں آپ کی موجودگی میں کم از کم اس چیز کا یہ آپ کے نوٹس میں لانا چاہ رہا ہوں کہ صوبائی حکومت نے اس حوالے سے ہمیشہ مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، تب بھی کیا اور آج بھی کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ سے ان لوگوں کی درخواست ہے کہ یہ جو سیلابی راستوں کا جو صفائی کا انتظام ہے، یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنے ذمے لے لے. اس کے علاوہ یہاں پر جو انفراسٹرکچر جو ہے تباہ ہوا ہے، یہ دیہاتوں کی روڈز تباہ ہو گئی ہیں، اس کے حوالے سے آپ سے درخواست گزار ہیں. اور یہ آپ کی موجودگی میں جناب وزیر اعظم صاحب، ایک چیز میں اس کو ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ صوبائی حکومت کی وجہ سے نہیں، لیکن یہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے دن رات کم از کم ان سیلاب زدگان کی مدد کی ہے، جس پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر جمعیت علماء پاکستان جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، محترم جناب مولانا اسد صاحب وفاقی وزیر، محترم جناب ضیاء الرحمان صاحب، محترم جناب امیر مقام صاحب، صدر پاکستان مسلم لیگ نون صوبہ کے پی، اور میاوالی میں ہمارے دوسرے ساتھی، اور تحصیل پہاڑپور میاں ڈیرہ اسماعیل خان کے میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. آج یہاں پہ یونین کاؤنسل بندگرائی میں میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، زعماء کے ساتھ، آپ کے ساتھ اظہار افسوس کرنے کہ سیلابی اور طوفانی بارشوں نے اس پورے علاقے میں تباہی مچا دی. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی موت واقع نہیں ہوئی اس طوفانی بارشوں کے نتیجے میں. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. گو کہ باقی علاقوں میں میں ابھی ہو کے آیا ہوں ٹانگ سے، وہاں پر اموات ہوئی ہیں، اور اسی طرح فصلوں کا نقصان پہنچا ہے، اسی طریقے سے گھروں کو نقصان پہنچا ہے، اسی طریقے سے جو شاہراہیں ہیں، پل ہیں، ان کو نقصان پہنچا ہے، چاہے وہ کے پی ہے یا بلوچستان ہے یا سندھ ہے، پنجاب ہے. اور بلوچستان کے میں مختلف علاقوں کا دورہ کیا میں نے، وہاں پر بہت بے پناہ نقصان پہنچا ہے. بہرحال چاہے وہ کسی بھی صوبے سے اس کا تعلق ہو، ہم سب آپ سب عظیم پاکستانی ہیں، اور صوبائی حکومتوں اور وفاقی حکومت کا فرض ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں وہ آپ کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اور
حد المقدور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو ہماری سیاسی ذمہ داری ہے، جو میری انضمام کی اور پورے ملک میں انتظامی اور سیاسی حکومتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ ہمیں کما حق نبھانی ہوں گی۔ مجھے خوشی ہے یہاں پر ضیاء الرحمان صاحب نے کہا کہ یہاں پر لوکل انتظامیہ نے بہت اچھا کام کیا اور صوبائی حکومت سے ان کو گلا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بطور وزیر اعظم پاکستان میرا یہ فرض ہے یہ بتانا کہ صوبائی حکومتیں ہر جگہ کوشش کر رہی ہیں، وزراء اعلیٰ کوشش کر رہے ہیں، انتظامیہ کوشش کر رہی ہے، لیکن یقیناً ایسی گھڑی میں جب ایسی آفت آ جائے تو کمیاں کمزوریاں ہوتی ہیں، مگر اگر ان معاملات کو نپٹانے کے لیے، حل کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسی طرف آگے جانا چاہیے جس میں حسن سلوک، اتفاق اور باہمی اتحاد اور باہمی مشاورت کے ساتھ مل کر ہم پاکستان کو اور پاکستان کے لاکھوں کروڑوں عوام کو اس مصیبت کی گھڑی سے ان کو نکالیں۔ اس کے لیے آپ کو علم ہے کہ وفاقی حکومت نے باقاعدہ 10 لاکھ روپے جہاں پر کوئی موت واقع ہو گئی اس طوفانی بارشوں کے نتیجے میں، 10 لاکھ روپیہ آج کے زمانے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور وہ کسی ایسے گھرانے میں جہاں پر ایک کمانے والا والد اگر چلا گیا تو اس کی تو ان کے خاندان کے افراد کی باقی زندگی اندھیروں میں چلی جاتی ہے، اندھیرے چھا جاتے ہیں، کوئی دست شفقت دینے والا نہیں ہوتا۔ لیکن الحمدللہ آج میں اور میرے جو ہمارے ساتھی وفاق کی حکومت اور یقیناً صوبائی حکومت کے بھی ہم آپ کے پاس موجود ہیں، اور 10 لاکھ روپے کے علاوہ جو زخمی ہوئے ہیں ان کا بھی معاوضہ 25,000 سے بڑھا کر 2.5 لاکھ کر دیا۔ جو گھر گر گئے ہیں اور میں نے کچے اور پکے گھروں کی تمیز ختم کر دی اس مرتبہ، چاہے وہ کچا گھر ہے یا وہ پکا گھر ہے، اگر وہ گر گیا ہے یعنی 90% سے زیادہ وہ تباہ ہو گیا، ان کا پہلے معاوضہ 2 لاکھ روپے تھا، اس کو بڑھا کے ہم نے 5 لاکھ روپے کر دیا ہے۔ اور جو جزوی گھر گیا ہے یعنی مکمل نہیں، جزوی، ان کا معاوضہ 25,000 روپے سے بڑھا کر ہم نے 2.5 لاکھ روپے کر دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے، اور میں نے یہاں پر چیئرمین NDA بھی موجود ہیں، اور PDA میں جو صوبائی حکومت کے ہیں مجھے انہوں نے بتایا وہاں پہ ٹانک میں جو پائی جو گاؤں تھا، میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں، کہ انہوں نے وہاں پر اموات ہوئی، ان کو 10 لاکھ روپیہ جو حکومت پاکستان کا تھا اور 3 لاکھ روپیہ حکومت KP، پھر انہوں نے 5 لاکھ اور بڑھایا تو 8 لاکھ کر دیا۔ میں نے ان کو گزارش کی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش کریں کہ وہ بھی 10 لاکھ روپیہ کریں، کیونکہ اللہ نے بہت وسائل دیے ہیں صوبوں کو۔ 2010 کا جو NFC ایوارڈ ہے اس میں جو محصولات ہیں پاکستان کی 58% حصہ جو ہے وہ اب صوبوں کو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ صوبوں کے پاس بہت مسائل، اور میں بہت شکر گزار ہوں وزیر اعلیٰ بلوچستان کا، وہ بغیر میری کہے انہوں نے اپنے وہاں پر، اور 124 وہاں پر اموات ہوئی ہیں، سینکڑوں لوگ وہاں پر بلوچستان میں زخمی ہوئے ہیں۔ تو صوبائی وزیر اعلیٰ جناب بسنجو صاحب وہ انہوں نے خود ہی 10 لاکھ روپے دے رہے ہیں، اور جمع 10 لاکھ وفاق کی طرف سے 20 لاکھ روپیہ۔ مجھے امید ہے کہ نہ صرف KP میں، پنجاب میں، بلکہ سندھ میں بھی یہی 20 لاکھ روپیہ ہوگا۔ 10 لاکھ پنجاب، 10 لاکھ صوبے کا، 10 لاکھ وفاق، 10 لاکھ صوبے کا ملا کے۔ اسی طرح جو گھر گرے ہیں، اب جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں
ان کا سروے کیا جا رہا ہے. میں نے درخواست کی ہے تمام وزرائے اعلیٰ سے کہ وہ جوائنٹ سروے کروائیں. یعنی NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی جو وفاق کی ہے، اس کے جو سربراہ ہیں وہ پاک فوج کے ایک بہت فرض شناس اور بہت ہمت والے ایماندار وہ شخص ہیں، لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز. ان کو میں نے کہا ہے کہ وہ PDMA جو صوبائی جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ مل کر جوائنٹ سروے کروائیں. اس کے علاوہ میں نے خود سپہ سالار جنرل باجوہ صاحب سے ان سے میں نے گزارش کی کہ مہربانی کر کے افواج پاکستان کی جو کورس ہیں پورے پاکستان میں ان کو وہ ہدایت جاری کریں کہ وہ اس جوائنٹ سروے میں وہ بھرپور تعاون کریں. اور انہوں نے کہا کہ یہ قومی فرض ہے، میں یہ ضرور کروں گا انشاءاللہ. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ حقداروں کا حق نہیں مارا جائے گا جوائنٹ سروے سے، اور جو جن کا حق نہیں ہے ان کو جو قوم کا جو ایک ایک پائی ہے وہ صرف حقداروں کو پہنچے، چاہے وہ یتیم ہے، بیوہ ہے، بزرگ ہے. میں بھی مل کے آیا ہوں. تو یہ جوائنٹ سروے ہوگا انشاءاللہ. پھر اگلا مرحلہ سٹارٹ ہوگا جو فصلوں کے نقصانات ہیں اور مکانوں کے جو گر گئے ہیں، جو پل سڑکات وہ جو گری ہیں ان کا بھی سروے کیا جا رہا ہے. اور چیئرمین NHA وہ میرے ساتھ ہیں، اب وہ سیکرٹری بن گئے ہیں. بڑی تعریف سنی ان کی میں نے بلوچستان میں کہ بڑا کام کر رہے ہیں وہ. تو ان کو میں نے ہدایت جاری کی ہیں کہ سڑکوں کو فل فور جاری کریں اور فل فور پلوں کی تعمیر کریں. تو اس طرح انشاءاللہ وفاق صوبوں کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ ہم پور اپنا فرض ادا کریں گے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انسانی حد تک باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسانی حد تک مولانا صاحب بہت اس میں دلچسپی لے رہے ہیں. اسد ان کے جو صاحبزادے ہیں نوجوان ہیں، بڑی وہ ہمت سے کام کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ وہ دن رات میں مشغول ہیں. امیر مقام ہمارے جو صدر ہیں وہ جگہ جگہ دورے کر رہے ہیں اور نشاندہی کر رہے ہیں. خود میری کابینہ میں مشیر بھی ہیں امیر مقام. تو سب ہم مل کے یہاں پر ہم پیچھے حضرت کے جو بھائی MP ان کو ہم ان کے علاقے سے آئے ہیں. ابھی یہاں پر ضیاء الرحمان ہیں، یہ پنجاب میں ڈپٹی کمشنر میں رہے ہیں، بڑے فرض شناس یہ آفیسر رہے ہیں. میں نے ان کو ذاتی طور پر دیکھا، انہوں نے خوشاب میں بڑی ذمہ داری سے ہم نے اپنی ڈیوٹی ادا کی. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میں کہنا چاہتا ہوں یہ کوئی ایک PMLN یا اتحادی جماعتوں یا جماعت اسلامی یا PTI یا پیپلز پارٹی یا دوسری جماعتوں کا ANP کوئی بھی ہو، کسی ایک فرد یا پارٹی کا کام نہیں. یہ اجتماعی کام ہے، ہمیں اجتماعی حصہ ڈالنا ہوگا. اور اسی طریقے سے جس طرح اس سیلاب کے موقع کے اوپر ہم سب اکٹھے ہیں اور اکٹھے چل رہے ہیں، اگر اسی طریقے سے اس ملک کو اگر 75 سال میں ہم نے ترقی اور خوشحالی کا وہ تصویر کشی کی ہوتی، جو وہ ممالک جو ہم سے بہت پیچھے رہ گئے، بہت پیچھے تھے، اور معاف کیجئے ان کو ہم حقارت سے دیکھتے تھے، آج ہم سے آگے نکل گئے. کیوں؟ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ، محنت اور امانت اور دیانت کے ساتھ، جو قرآن کریم میں جس کا بار بار حکم آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے، وہاں سے ہمیں درس ملتا ہے، وہاں سے ہمیں احکامات ملتے ہیں، وہاں سے ہمیں لیڈ ملتی ہے. حضرت قائد اعظم جن کی شمانہ روز محنت اور لاکھوں مسلمانوں کی شہادت سے پاکستان کے راستے میں جب وہ آئے تو دریا ان کے خون سے سرخ ہو گئے، ان کی قربانیوں سے. مگر 72 سال میں آپ کے بھی آباء و اجداد بڑے شاید ہجرت کر کے آئے ہوں گے کئیوں کے، مگر پاکستان کو 72 سال میں ہم نے کیا دیا؟ یہ ہے وہ لمحہ فکریہ، یہ ہے وہ سوال جس کے لیے ہمیں سب کو، مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا اور سوال کا جواب تلاش کرنا ہوگا کہ اتنے مسائل کے بعد اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں معدنی دولت دی ہے، دریا دیے ہیں. ابھی مولانا مجھے بتا رہے تھے کہ کس طرح یہ دریائے سندھ کو عبور کرتے ہوئے آج کس طرح پل بھی ہیں اور باقی جو ساز و سامان بھی موجود ہیں. لیکن میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جو درد اور محنت سے ان 75 سالوں میں تمام حکومتوں کو، چاہے وہ سیاسی حکومتیں ہیں یا ماشاء اللہ ہی، اگر وہ درد دل سے کام لیتی تو پاکستان آج دیکھیے
کہ آج IMF کے ہم ان کے آج غلام ہیں. یہ کیسی آزادی ہے کہ معاشی طور پر ہم IMF کے غلام ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خداداد ملک پاکستان ہے؟ کیا یہ نفی نہیں ہے اس مالک کے احکامات کی، اس خدائے بزرگ و برتر کی، جس نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ہمیں احکامات دیے، اور یہ بھی کہ اپنا نماز ادا کرو اور رزق کی تلاش کے لیے دوڑ جاؤ. یہ حضرت بڑے یہاں پر مولانا صاحب بیٹھے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت اتنے درد سے کرتے ہیں، اتنی خوشو اور خصوص سے کہ میں جب بھی نماز کا موقع ملتا ہے میں نے کہا حضرت آپ امامت کرائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو مغز ہے، روح ہے قرآن کریم کی، وہ یہی ہے کہ دکھی انسانیت کے لیے ان کا ہاتھ تھام لو، دن رات محنت کرو اور دن رات محنت کرو. بس اسی کو آج ہم اس آفت کے نتیجے میں اگر اس کو ہم آج بھی پلے باندھ لیں تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، ڈیرہ اسماعیل خان کے عظیم سپوتوں، اور اس کیمرہ کے ذریعے میں پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ پھر خدا کی قسم کوئی مشکل، کوئی پہاڑ، کوئی سمندر ہمارے راستے میں پر رکاوٹ نہیں رہے گا. پھر پاکستان عظیم بنے گا اور قائد اعظم کا پاکستان بنے گا. میں یہاں پر آج تقریر کرنے نہیں آیا، پھر دوبارہ آؤں گا حضرت کی دعوت پر انشاءاللہ. تو میں آپ سب کو، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس آفت کی گھڑی میں، اس لمحے میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اور جب تک آخری آفت زدہ گھرانہ اور فرد اپنے گھر میں جا کے سکون سے رات کو نیند نہیں سوئے گا، اس کا گھر نہیں بس جائے گا، تعمیر نہیں ہو جائے گا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. پاکستان، قائد اعظم.